قصہ گو کہتا ہے کہ جب وقت اپنی رفتار بھول کر عیش و عشرت کے تکیوں پر سر رکھ کر سو جاتا ہے تبھی ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو تاریخ کے ماتھے پر پسینہ لے آئیں۔ شہر طلسم کے عالی جاہ سلطان، جن کا نام ہی ان کی ہیبت کا نشان تھا، ایک صبح ایسے بیدار ہوئے جیسے کسی نے ان کے پاؤں تلے سے زمین نہیں بلکہ ان کے سرہانے سے ان کی سب سے قیمتی شے سرکالی ہو۔ سلطان کی خوابگاہ میں ایک ایسا سکوت طاری تھا جو صرف تب ہوتا ہے جب کوئی بڑی آفت آنے والی ہو۔ سلطان نے اپنی ریشمی چادر ہٹائی اور نیم وا آنکھوں سے اس سنہری گلدان کی طرف دیکھا جہاں ان کا موروثی عصائے مبارک براجمان رہتا تھا، مگر افسوس وہاں سوائے ہوا کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ عصا جو لمبائی میں بے مثال، مضبوطی میں فولاد اور چمک میں آفتاب کو مات دیتا تھا، غائب ہو چکا تھا۔ سلطان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، انہوں نے تھوک نگلا مگر حلق خشک ہو چکا تھا۔ جعفر، او بد نصیب جعفر! سلطان کی دھاڑ نے محل کے کبوتروں تک کو بدحواس کر دیا۔ وزیر اعظم جعفر، جو اپنی لمبی داڑھی اور اس سے بھی لمبی باتوں کے لیے مشہور تھا، ہانپتا تامتا حاضر ہوا۔ ذل سبحانی، کیا ہوا؟ کیا کسی دشمن نے سرحد پار کر لی یا پھر شاہی باورچی خانے میں نمک تیز ہو گیا؟ سلطان نے لرزتی ہوئی انگلی سے اس خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کی شان رکھی ہوتی تھی۔ دیکھو جعفر، میری عزت، میری پہچان، میرا وہ ستون جس پر اس سلطنت کا روب قائم تھا، وہ چوری ہو گیا ہے۔ جعفر نے چشمہ درست کیا اور خالی جگہ کو ایسے دیکھا جیسے وہاں سے اب بھی کوئی معجزہ برآمد ہونے والا ہو۔ عالی جا، آپ کا مطلب ہے وہ بڑا والا عصا جس کے بارے میں ملکہ عالیہ اکثر شکایت کرتی تھیں کہ یہ بہت بھاری ہے؟ سلطان نے غصے سے جعفر کا گریبان پکڑ لیا۔ خاموش بے وقوف! اگر یہ خبر محل سے باہر نکلی کہ سلطان کا عصا غائب ہے تو پڑوسی ملک کے بادشاہ ہمیں کمزور سمجھ کر چڑھ دوڑیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ سلطان اب حکمرانی کے لائق نہیں رہے۔ ہمیں وہ عصا ہر قیمت پر واپس چاہیے، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو اور میری رسوائی کا چاند نکل آئے۔ جعفر نے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ حضور، محل کے پہرے دار تو بے خبر ہیں۔ یہ کام کسی عام چور کا نہیں بلکہ کسی ایسی ہستی کا ہے جو گہرائیوں میں اترنا جانتی ہے۔ میری نظر میں صرف ایک ہی ایسی دستے دراز عورت ہے جو آپ کی اس نجی شے تک پہنچ سکتی ہے، وہ ہے زرینہ چالاک۔ سلطان کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک آئی، مگر پھر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ زرینہ، وہ جو بند تالوں کو اپنی پلکوں سے کھول دیتی ہے؟ اسے فوراً میرے خفیہ تہخانے میں حاضر کیا جائے، مگر یاد رہے جعفر، اس معاملے کو اتنا ہی سخت رکھو جتنا وہ عصا خود تھا۔ شاہی تہخانے کی دیواریں مشعلوں کی تھرتھراہٹ سے لرز رہی تھیں، جہاں زرینہ چالاک کو زنجیروں میں نہیں بلکہ محض شاہی پہرے داروں کے حصار میں لایا گیا تھا۔ وہ زنجیروں کی محتاج نہ تھی، اس کی آنکھوں کی چمک ہی پہرے داروں کے ارادوں کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ سلطان اور جعفر وزیر ایک پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جیسے کسی شکاری کا انتظار کر رہے ہوں، مگر یہاں شکاری خود شکار کے جال میں پھنسنے والا تھا۔ تو یہ ہے وہ مشہور زمانہ گلبدن جس کے ہاتھ شاہی تجوریوں تک پہنچ جاتے ہیں، سلطان نے پردے کی اوٹ سے گرج کر کہا، مگر ان کی آواز میں وہ روب مفقود تھا جو کبھی ان کے عصائے مبارک کی موجودگی میں ہوا کرتا تھا۔ زرینہ نے اپنے سر پر بندھے ریشمی دوپٹے کو ذرا سا سرکایا اور ایک دلربا مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، عالی جا، میں تو صرف ان چیزوں کو چھوتی ہوں جن کی قدر ان کے مالک نہیں جانتے۔ سنا ہے آپ کے پاس ایک ایسی نایاب شے تھی جو راتوں رات غائب ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت وزنی تھی، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہلکی ثابت ہوئی جو ذرا سی ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ گئی۔ جعفر وزیر نے کھنکھار کر اپنی داڑھی سہلائی۔ گستاخ لڑکی، زبان کو لگام دے، تجھے یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ تو اس چور کا سراغ لگائے جس نے سلطان کی خوابگاہ میں گھس کر ان کی عزت و وقار پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ وہ عصا کوئی عام لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ سلطنت کی جڑ تھی۔ زرینہ نے ایک تہکہا لگایا جو تہخانے کی خاموشی میں زہر گھول گیا۔ وزیر با تدبیر، میں نے سنا تھا کہ سلطان کا عصا بہت سخت گیر ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا نازک ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ایک چوڑنی کی ضرورت پڑے۔ خیر، اگر میں اسے تلاش کر لوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ جو مانگو گی ملے گا، سونا، جواہرات یا پھر اس شہر کے سب سے اونچے مینار کی چابیاں۔ بس مجھے وہ شے واپس چاہیے، ورنہ کل کی عید بہارا میں عوام کے سامنے خالی ہاتھ کیسے کھڑا ہوں گا؟ میری رایا کیا سوچے گی کہ سلطان کے پاس اب دکھانے کو کچھ نہیں بچا۔ زرینہ کی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک لہرائی۔ اس نے سلطان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا،
आली जाह सौदा मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। इस मुहिम के दौरान जाफर वजीर मेरे साथ होंगे। मुझे एक ऐसे बूढ़े की ज़रूरत है जो रास्ते के उतार चढ़ाव को जानता हो और जिसकी बातों से दुश्मन को नींद आ जाए। जाफर का रंग फक हो गया। मैं एक चोरनी के साथ अंधेरी गलियों में घूमूंगा, लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो सुल्तान का असा ना देखकर कहेंगे। सुल्तान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जाफर तुम जाओगे, और याद रहे जरीना, अगर तुमने वो असा ढूंढ निकाला तो मैं तुम्हें अपनी खास महफिल में जगा दूंगा, मगर अगर नाकाम रहे तो तुम्हारे हाथ हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। जरीना ने एक फर्शी सलाम किया जिसमें एहतराम से ज्यादा तंज था। तैयार हो जाइए वजीर आजम, आज रात हम उस रास्ते पर निकलेंगे जहां से आज तक कोई सलामत नहीं गुजरा। हमें ये देखना है कि वो असा किस सुराख में छुपाया गया है। रात के पिछले पहर जब शहर के शरीफ लोग अपने ख्वाबों में खोए हुए थे, जरीना चालाक और जाफर वजीर एक आम से भेस में महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकले। जाफर ने एक बड़ा सा लबादा ओढ़ रखा था ताकि कोई पहचान ना सके कि ये वही वजीर आजम है जो दरबार में सख्त कवानीन की बातें करते हैं। दूसरी तरफ जरीना थी जो रात के अंधेरे में भी किसी चमकती हुई मछली की तरह लचक रही थी। बीबी, जरा आहिस्ता चलो, मेरी कमर में वो लचक नहीं रही जो तुम्हारी बातों में है, जाफर ने हाँपते हुए कहा। हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्या सुल्तान का वो मौरूसी असा किसी गंदी नाली में गिरा हुआ मिलेगा? जरीना ने पीछे मुड़कर एक शरारत भरी नजर डाली। वजीर बातदबीर, आप अब भी यही समझ रहे हैं कि वो महज एक लकड़ी का टुकड़ा था? वो असा जिसने भी चुराया है वो उसे किसी महफूज ठिकाने पर ले गया होगा, और इस शहर में सबसे ज्यादा महफूज जगह वो है जहां कोई शरीफ कदम नहीं रखता। हम लाल हवेली जा रहे हैं। जाफर का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने सफेद कपड़े पर स्याही छिड़क दी हो। लाल हवेली, वो जगह जहां रक्कासाएं अपने पाँव की थपक से मर्दों की ईमान हिला देती हैं। तौबा तौबा, अगर वहां किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? जरीना ने जाफर के बाजू में हाथ डाला और इसे दीवार की तरफ ढकेला। इज्जत की फिक्र ना करें वजीर साहब, वहां आपकी इज्जत इतनी ही महफूज है जितना सुल्तान का असा उनके बिस्तर पर था। वहां के लोग बड़ी चीजों की कदर जानते हैं। वो असा सोने का था, उस पर हीरे जड़े थे और उसकी बनावट ऐसी थी कि कोई भी औरत इसे देखकर दंग रह जाए। ऐसी शय छुपाने के लिए लाल हवेली से बेहतर कोई जगह नहीं। हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचते ही मौसीकी की आवाज़ और अतर की महक ने इनका इस्तकबाल किया। पहरेदार ने उन्हें रोका, मगर जरीना ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा कि उसने फौरन रास्ता दे दिया। जाफर ने घबराकर पूछा, तुमने इसे क्या रिश्वत दी? जरीना ने धीमे से कहा, मैंने उसे बताया कि ये मेरे ताऊ हैं जो बुढ़ापे में अपनी खोई हुई कुव्वत ढूंढने आए हैं, इसलिए उसे तरस आ गया। जाफर गुस्से से लाल पीले हो गए मगर खामोश रहे। जैसे ही वो हवेली के अंदरूनी सहन में पहुंचे, उनका सामना माहम बेगम से हुआ, जो इस जगह की मालिकन थी और जिसकी नज़र इतनी तेज थी कि वो कपड़ों के आर पार नियत पढ़ लेती थी। माहम बेगम ने एक लंबा कश लिया और धुआं जाफर के चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, जरीना, आज किस शिकार को लाई हो? ये तो बेचारा खुद किसी के सहारे का मोहताज लग रहा है। इसके पास तो अपना असा भी नहीं होगा, ये दूसरों का क्या ढूंढेगा? जरीना ने मुस्कुराकर जाफर की तरफ इशारा किया। बेगम, ये दिखने में ऐसे हैं, मगर इनके पास एक राज है जो बहुत गहरा है। हमें पता चला है कि महल से एक नायाब शय फिसल कर यहाँ आई है। क्या आपकी किसी मेहमान ने आज रात कोई गैर मामूली चीज़ दिखाई है? महम बेगम की आंखों में एक पुरस्रार चमक आई। गैर मामूली? यहाँ तो हर रात कुछ न कुछ खड़ा होता है और सुबह तक गिर जाता है। लेकिन हाँ, एक गाहक आया था जिसके पास एक लंबा सा कपड़ा था जिसमें से सोने की चमक झांक रही थी। वो निशात मंजिल के कमरे में रुका हुआ है। जाफर जरीना ने जब निशात मंजिल की सीढ़ियों पर कदम रखा तो जाफर वजीर के पांव ऐसे मुंजमद हो गए जैसे किसी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। यहाँ की हवा में संदल और चंबेली का वो तीखा इम्तिजाज था जो इंसान के होशो हवास को मुअत्तल करने की सलाहियत रखता था। रंगीन फानुसों की रोशनी में दीवारों पर बनने वाले साए भी जैसे किसी गुनाह की दावत दे रहे थे। बीबी, मेरी दाढ़ी का ख्याल करो, जाफर ने लरजती आवाज में सरगोशी की। अगर यहाँ किसी दरबार के मनसबदार ने मुझे देख लिया तो मैं कल सुबह किस मुंह से इखलाकियात पर तकरीर करूंगा। और ये देखो, यहाँ तो हर दरवाजे से ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो। जरीना ने पीछे मुड़कर जाफर की नाक पर उंगली रखी। वजीर साहब, खामोश रहें, कुश्ती नहीं, ये तो रूहानी सुकून की तलाश है। और रही बात आपकी दाढ़ी की, तो इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि जिस कमरे में हम जा रहे हैं वहाँ आपका ओहदा नहीं बल्कि आपकी फुर्ती काम आएगी। वो रहा कमरा नंबर 9, जहाँ वो पुरइसरार मुसाफिर ठहरा हुआ है। कमरे के बाहर पहुंचकर जरीना ने एक बारीक सी सुई अपने जोड़े से निकाली।
जाफर ने हैरत से पूछा, ये क्या है? जरीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये हर उस बंद रास्ते की कुंजी है जो जबरदस्ती खोलने पर आमादा ना हो। चंद ही सेकंडों में ताला एक हल्की सी क्लिक के साथ खुल गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। कमरे के अंदर का मंजर बड़ा अजीब था। एक भारी भरकम शख्स गाऊ तकिए से टेक लगाए सो रहा था और उसके पहलू में रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक लंबी सी शय रखी हुई थी। उसकी लंबाई और जिसामत बिल्कुल सुल्तान के असा मुबारक जैसी थी। जाफर की आंखें चमक उठीं। वो रहा, मेरा मतलब है वो रहा सुल्तान का वक़ार। जरीना, जल्दी करो, इसे उठाओ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। जरीना दबेलियों कदम आगे बढ़ी। उसने सांस रोककर उस रेशमी गिलाफ को छुआ। जैसे ही उसने कपड़े का एक कोना सरकाया, उसके चेहरे पर हैरत के बादल छा गए। उसने जाफर को इशारा किया कि करीब आए। जब जाफर ने देखा तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वहां कोई सोने का असा नहीं था, बल्कि मिट्टी से बना हुआ एक अजीबो गरीब मुजस्समा था, जिसकी शक्ल तो असा जैसी थी, मगर उस पर कुछ ऐसे कलिमात लिखे थे जो जादू टोने की बू दे रहे थे। ये क्या है? जाफर ने हकलाते हुए पूछा। क्या सुल्तान का असा मिट्टी का हो गया? जरीना ने उस मुजस्समे को गौर से देखा और फिर सोए हुए शख्स के सरहाने पड़े एक खत को उठाया। नहीं वजीर साहब, ये असा नहीं, ये तो बद्दुआ है। इस खत पर लिखा है कि जिसने भी असली असा चुराया है वो उसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक वो इस मिट्टी के ढेर को शाही बिस्तर पर नहीं रखेगा। अचानक वो भारी भरकम शख्स हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और हाथ में एक खंजर चमक रहा था। कौन हो तुम और मेरे जादुई सतून को क्यों छू रहे हो? क्या तुम भी उसी ग्रोह से हो जो शहर भर के असे जमा कर रहा है? पहलवान शब ने जब देखा कि एक दुबली पतली लड़की और एक दाढ़ी वाला बूढ़ा उसके तिलिस्मी ढेर पर नजरें जमाए बैठे हैं, तो उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि कमरे के फानूस झूमने लगे। उसका हाथ खंजर पर था, मगर नजरें जाफर की लंबी दाढ़ी पर जमी थी। ओए बुढ़े, तू क्या यहाँ इस उम्र में अपने कुव्वते गोयाई वापस लेने आया है? पहलवान ने तंज से कहा। और ये छोकरी, क्या इसे नहीं मालूम कि जो इस मिट्टी के असा को छूता है उसका अपना वजूद पत्थर का हो जाता है? जाफर वजीर, जिनकी टांगें किसी कठपुतली की तरह थरथराने लगी थी, फौरन पीछे हटे। अरे मियाँ, हम तो यहाँ गुसल खाने का रास्ता भूल कर आ गए थे। मेरा मतलब है, हमें लगा कि शायद ये कमरा शरीफ ज़ादों की महफिल है। जरीना ने जाफर का दामन खींचा और पहलवान की तरफ देखकर पलक झपकाई। पहलवान साहब, गुस्सा थूक दीजिए। हमें इन छोटी मोटी मिट्टी की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। हमें तो उस असली चमक की तलाश है जो कल रात महल से गायब हुई है। सुना है वो आप ही के किसी शागिर्द के पास है। पहलवान का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसने खंजर मियान में डाला और करीब आकर सरगोशी की। अगर तुम इस सुनहरी आफत की बात कर रही हो तो वो अब यहाँ नहीं है। वो तो बेगम में पर्दा नशीन के पास पहुंच चुका है। वो बेगम जो कहती हैं कि सुल्तान का असा अब उनके बाग की जीनत बनेगा, क्योंकि सुल्तान को तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। जाफर ने सुना तो उनके माथे पर पसीना आ गया। बेगम में पर्दा नशीन? तुम कहीं मलिका सानी की तो बात नहीं कर रहे? पहलवान ने कहकहा लगाया। मलिका हो या कनीज, जो भी उसे ले गई है वो उसे रगड़ कर उसका सोना निकालने का इरादा रखती है। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डियां इस मिट्टी के असा की तरह बारीक कर दूं। जरीना ने जाफर का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे से बाहर घसीट लिया। जैसे ही वो राहदारी में पहुंचे, जाफर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। ओ खुदाया, ये तो खानदानी मामला निकल रहा है। अगर मलिका सानी ने वो असद चुराया है तो इसका मतलब है कि वो सुल्तान की कमजोरी का तमाशा बनाना चाहती हैं। जरीना ने मुस्कुराकर अपने लिबास को दुरुस्त किया। कमजोरी हो या ताकत वजीर साहब, अब हमें उस पर्दा नशीन के महल में घुसना होगा जहां कदम रखना भी गुनाह समझा जाता है, और वहां जाने के लिए आपको अपना ये वजीराना जुलाल छोड़कर कुछ और बनना पड़ेगा। जाफर ने डरते हुए पूछा, कुछ और? क्या मतलब? जरीना ने शरारत से कहा, आपको कनीज बनना पड़ेगा जाफर बेगम, क्योंकि वहां मर्दों का दाखिला ममनू है। शाही महल के पिछवाड़े एक मखदूश से कमरे में जरीना चालाक ने जब संदूक खोला तो जाफर वजीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोना चांदी नहीं, बल्कि जर्क बर्ग घाघरे, लंबी ओढ़नियां और सुर्खी पाउडर का ढेर लगा था। बीबी, ये क्या जुल्म है? जाफर ने अपने सीने पर हाथ रखकर दिहाई दी। मैं इस सल्तनत का सतून हूँ। मैंने कानून की किताबें लिखी हैं, मैंने सरहदों के फैसले किए हैं। क्या अब मैं इन बूढ़ी हड्डियों पर ये जनाना रेशम लपेटूंगा? जरीना ने एक कहकहा लगाया और जबरदस्ती एक लंबी सितारा जड़ी कमीज जाफर के सर पर डाल दी। वजीर साहब, सतून तभी खड़ा रहता है जब उसकी बुनियाद सलामत हो। अगर सुल्तान का असा ना मिला तो आपका ये सतून भी गिरा दिया जाएगा। अब चुपचाप ये पहनिए और अपनी इस लंबी दाढ़ी को इस मटियाले निकाब में छुपाइए। हम मलका सानी के हर्म में जा रहे हैं। वहां मर्द का साया भी पड़ जाए तो उसे तपती हुई कढ़ाई में डाल दिया जाता है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाफर वजीर अब जाफरन बेगम बन चुके थे।
ان کی داڑھی ریشمی نقاب کے پیچھے ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے مٹھائی کے ڈبے پر اون رکھتی ہو۔ زرینہ نے ان کے ہاتھ میں ایک پھولوں کی ٹوکری تھمائی اور کہا، یاد رہے، بولنا نہیں ہے، بس سر ہلا کر جی بیگم، ہاں بیگم کرنا ہے، اور اپنی چال میں تھوڑی لچک لائیے۔ آپ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے میدان جنگ میں توپ کھینچ رہے ہوں۔ حرم کے دروازے پر پہرے داروں نے انہیں روکا۔ کون ہو تم، اور اس وقت یہاں کیا کام؟ زرینہ نے کمال یاری سے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ حضور، یہ میری دائی اماں ہیں، بیچاری گونگی ہیں، مگر پھولوں کے عطر بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ملکہ ثانی نے خاص طور پر انہیں یاد کیا ہے کیونکہ ان کی خوشبو آج کل کچھ اڑ سی گئی ہے۔ پہرے دار نے جعفر کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ دائی اماں تو بڑی ہٹی کٹی لگ رہی ہیں، ان کے کندھے تو کسی پہلوان جیسے ہیں۔ جعفر نے گھبرا کر اپنے کندھوں کو سکیڑا اور ایک ایسی باریک آواز نکالی جو کسی زخمی چوہے کی طرح تھی۔ اوہو ہائیں! زرینہ نے فوراً بات کاٹی۔ ارے حضور، یہ تو چکی پیس پیس کر ایسی ہو گئی ہیں، غریب کی محنت ان کے بدن سے جھلکتی ہے۔ پہرے دار نے سر ہلا کر راستہ دے دیا۔ جیسے ہی وہ ملکہ ثانی کے نجی صحن میں پہنچے، انہیں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ملکہ ثانی اپنے تخت پر نیم دراز تھیں اور ان کے سامنے ایک ریشمی پردے کے پیچھے کوئی لمبی سی چیز چمک رہی تھی۔ وہاں سے دھیمی دھیمی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا۔ ملکہ نے آواز دی، زرینہ آؤ دیکھو میں نے کیا شکار پکڑا ہے۔ سلطان تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہے ہوں گے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی قوت اب میری مٹھی میں ہے۔ جعفر وزیر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی وہ عصا ملکہ کے پاس تھا، اور وہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھیں؟ ملکہ ثانی کے نجی حجرے میں عود اور لوبان کا دھواں ایسے رقص کر رہا تھا جیسے کسی جادوگرنی کا جادو۔ ملکہ، جن کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت اور لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، ریشمی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے وہ مخملی پردہ تھا جس کے پیچھے کسی لمبی اور سنہری شے کا سایہ صاف جھلک رہا تھا۔ آؤ زرینہ، اور اپنی اس دائی اماں کو بھی قریب لاؤ، ملکہ نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ سنا ہے یہ خاموش رہ کر بھی بہت کچھ سونگھ لیتی ہیں۔ جعفر وزیر، جو اب جعفرن بیگم کے روپ میں اپنی اوڑھنی سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لرزتے ہوئے قریب آئے۔ ان کے بڑے بڑے مردانہ پاؤں پازیب کی آواز کے ساتھ ایسے پڑ رہے تھے جیسے کوئی ہاتھی ریشم کے کارخانے میں گھس آیا ہو۔ زرینہ نے دھیمے سے جعفر کی کمر میں چٹکی کاٹی اور ملکہ سے مخاطب ہوئی۔ عالیجا، میری دائی اماں تو بس آپ کے قدموں کی دھول ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ پورے شہر میں غوغا ہے کہ سلطان کی قوت ارادی کہیں کھو گئی ہے۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ ایسی قیمتی شے صرف آپ ہی کے تصرف میں آ سکتی ہے۔ ملکہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ قوت ارادی؟ زرینہ، تم بھی کتنی سادہ ہو۔ سلطان کا وہ عصا محض ایک دکھاوا تھا، انہوں نے اسے اپنی شان بنا رکھا تھا، مگر حقیقت میں وہ اسے سنبھالنے کے لائق ہی نہ تھے۔ دیکھو، ملکہ نے جیسے ہی پردہ ہٹایا، جعفر وزیر کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھیں۔ وہاں سونے کا وہ شاہی عصا تو تھا، مگر اسے ایک عجیب و غریب طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ملکہ نے اس قیمتی عصا کو ایک خار پشت کی ٹانگ کے طور پر لگا رکھا تھا تاکہ ان کا بیٹھنے کا تخت اونچا ہو سکے۔ یہ تو جعفر کے حلق سے ایک مردانہ غراہٹ نکلی، مگر زرینہ نے فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دائی اماں کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا ہے، زرینہ نے جلدی سے صفائی دی۔ یہ دیکھ کر ان کا دم گھٹ رہا ہے کہ اتنی لمبی اور مضبوط چیز کو آپ نے صرف پاؤں تلے رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ ملکہ نے حقارت سے عصا کی طرف دیکھا۔ سلطان کو اس کی ضرورت اب صرف دربار میں کھڑے ہونے کے لیے پڑتی ہے۔ میں نے اسے یہاں اس لیے رکھا ہے تاکہ انہیں یاد دلا سکوں کہ ان کی اصل جگہ میرے قدموں میں ہے۔ لیکن زرینہ، ایک مسئلہ ہے، اس عصا کے اوپری حصے پر جو بڑا ہیرا جڑا تھا وہ غائب ہے۔ اس کے بغیر یہ عصا صرف ایک بے جان لکڑی ہے۔ جعفر وزیر نے نقاب کے پیچھے سے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہیرا غائب تھا، اس کا مطلب تھا کہ چور کوئی اور تھا، اور ملکہ نے تو صرف بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے۔ اچانک ملکہ کی نظر جعفر کے پیروں پر پڑی۔ ایک منٹ، دائی اماں کے پیروں میں اتنے بڑے بال کیوں ہیں؟ اور یہ جوتا، یہ تو مردانہ موزہ لگ رہا ہے۔ زرینہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بیگم صاحبہ، دائی اماں کو مردانہ بیماریاں لاحق ہیں، اس لیے حکیم نے انہیں مردانہ لباس کے کچھ حصے پہننے کا مشورہ دیا ہے تاکہ ان کی ہمت بندھی رہے۔ ملکہ مشکوک ہو کر تخت سے اٹھیں۔ ذرا قریب آؤ دائی اماں، میں خود تمہاری ہمت کا معائنہ کرنا چاہتی ہوں۔ ملکہ ثانی جب اپنے ریشمی تخت سے اٹھیں تو ان کے قدموں کی چاپ جعفر وزیر کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو گئی۔ جعفر، جو اب جعفرن بیگم کے روپ میں پسینے سے شرابور تھے، نقاب کے پیچھے اپنی داڑھی کو ایسے سکوڑ رہے تھے جیسے کوئی چور کوتوال کو دیکھ کر دبک جائے۔
दाई अम्मा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ, मलिका ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा। सुना है तुम्हारी लकीरों में किसी बड़ी हस्ती की खिदमत लिखी है, और ये पैरों के बाल, ये तो किसी खारपुश्त की याद दिला रहे हैं। क्या तुम वाकई चक्की पीसती हो या महल के पहरेदारों के साथ कुश्ती लड़ती हो? जरीना चालाक ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने फौरन मलिका के सामने एक छोटी सी शीशी पेश कर दी। आली जहाँ, दाई अम्मा के पैरों को छोड़िए, इस अत्र को सूंघिए जो इन्होंने खास आपके लिए सुल्तान के पसीने और गुलाब की पत्तियों से तैयार किया है। इसे लगाने से इंसान के अंदर वो तेजी आ जाती है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। मलिका ने शीशी हाथ में ली, मगर उनकी नज़रें अब भी जाफर के चौड़े चकले कंधों पर जमी थीं। तेजी तो बाद में देखेंगे, पहले जरा इस दाई का दम तो चेक कर लूं। दाई अम्मा, जरा अपना हाथ दबाना, जरा देखें तुम्हारे हाथों में कितनी मर्दाना ताकत है। जाफर वजीर की जान पर आन आई। उन्होंने लरसते हाथों से मलिका के कंधों को छुआ। अपनी बरसों की सख्त गिरी को छुपाते हुए उन्होंने इस नफासत से उंगलियां चलाईं जैसे रुई धुन रहे हों। मगर बदकिस्मती से जैसे ही उन्होंने जोर लगाया, उनकी कमीज का एक बटन टूटकर दूर जा गिरा और उनका मर्दाना सीना निकाब के पीछे से झलकने लगा। मलिका ने एकदम से जाफर का हाथ झटक दिया। ये क्या, तुम्हारी नब्ज तो किसी हाँपते हुए घोड़े जैसी चल रही है। और ये खुशबू, ये तो वही तंबाकू है जो जाफर वजीर दरबार में पीते हैं। जरीना ने फौरन पैंतरा बदला। ओहो बेगम साहिबा, आप तो बहुत दूर पहुंच गईं। असल में जाफर वजीर ने दाई अम्मा को अपनी खास खिदमत के लिए रखा हुआ है, इसीलिए उनके बदन से वजीर आजम की बासी बू आ रही है। जाफर ने गुस्से से जरीना को देखा, मगर चुप रहने में ही आफियत थी। इसी दौरान मलका ने तख्त के नीचे से वो असा निकाला जो अब टांग का काम दे रहा था। खैर, इसे छोड़ो, अगर तुम इस असा का वो हीरा ढूंढ लाओ जो इसके सर पर जड़ा था, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे पता चला है कि वो हीरा यहाँ से गायब होकर शाही इस्तबिल के निगरान के पास पहुंचा है। इस्तबिल का निगरान? जाफर के हलक से फिर एक भारी आवाज निकली। मलिका ने चौंक कर देखा। ये दाई अम्मा की आवाज है या किसी पुराने कुएं की गूंज? जरीना ने जाफर का बाजू पकड़ा और पीछे की तरफ ढकेला। आली जा, ये तो बस दुआ दे रही हैं। हम अभी इस्तबिल की तरफ रुख करते हैं। वहाँ के घोड़े और उनका निगरान दोनों ही बड़ी चीज़ों के शौकीन हैं। हमें वो हीरा वहीं मिलेगा। वो दोनों उल्टे कदमों बाहर निकले, जबकि मलिका शक भरी नज़रों से उन्हें देखती रह गई। बाहर निकलते ही जाफर ने निकाब उलट दिया। जरीना, मैं आप इससे ज्यादा औरत नहीं बन सकता। मलिका तो मेरी हड्डियों का गूदा निकालने पर तुली हुई थी। जरीना ने हंसते हुए कहा, वजीर साहब, अभी तो सिर्फ मलिका थी, अब तो हमें घोड़ों के दरमियान जाना है। वहां तो आपको अपनी वजारत का असली इम्तिहान देना होगा। वजीर जाफर ने जूं ही जनाना लिबास में शाही इस्तबिल की दहलीज पर कदम रखा, एक जोरदार छींक मारी, जिससे उनका निकाब टेढ़ा हो गया। जरीना, मेरी गैरत अब जवाब दे रही है। हरम से निकलकर अब मैं इन जानवरों के बीच इस हाल में खड़ा हूँ। अगर किसी घोड़े ने भी मुझे पहचान लिया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। जरीना ने हंसते हुए जाफर का पल्लू दुरुस्त किया। वजीर साहब, घोड़े तो बेजुबान होते हैं। असल खतरा इस निगरान से है जिसे सब बख्तावर ख्वाजा कहते हैं। वो जितना नाम का बख्तावर है उतना ही काम का सख्त है। सुना है वो महल की हर चमकती चीज को अपने इस्तबल की जीनत बना लेता है। इस्तबल के अंदर का मंजर बड़ा हैबतनाक था। वहाँ कद आवर अरबी घोड़े बंधे थे और उनके बीचों बीच एक लंबा तड़ंगा शख्स जिसके हाथ में चमड़े का कोड़ा था, एक सफ़ेद घोड़े की मालिश कर रहा था। उसकी नज़रें जब इन दोनों खवातीन पर पड़ीं तो उसने कोड़ा ज़मीन पर मारा, जिसकी आवाज़ से जाफर उछल पड़े। कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या लेने आई हो? बख्तावर ने अपनी करख्त आवाज़ में पूछा। यहाँ सिर्फ उन लोगों का काम है जो लगाम थामना जानते हों। जरीना ने आगे बढ़कर एक अदा से कहा, निगरान साहब, हम तो बस ये देखने आए हैं कि सुल्तान के पसंदीदा घोड़े की ज़ैन में आजकल कौन सा नया हीरा जड़ा है। सुना है आपने एक ऐसा पत्थर पाया है जो अंधेरे में भी सूरज की तरह चमकता है। बख्तावर की आंखों में एक मशकूक चमक लहराई। उसने जाफर की तरफ देखा जो नकाब के पीछे से घोड़ों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई दुश्मन की फौज हो। तुम्हारी ये सहेली कुछ ज्यादा ही चौड़ी नहीं है? इसके हाथ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हल चलाते रहे हों। जाफर ने फौरन अपनी उंगलियां मुट्ठियों में छुपा लीं और धीमी आवाज में बोले, हम तो बस दाई हैं, घोड़ों की मालिश के लिए खास तेल लाए हैं। बख्तावर करीब आया और जाफर के कंधे पर हाथ रखा। तेल तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि तुम्हें इस हीरे का कैसे पता चला? वो हीरा कोई आम पत्थर नहीं है, वो तो सुल्तान के असा का सरताज था। मैंने इसे एक ऐसी जगह छुपा रखा है जहां कोई मर्द नहीं पहुंच सकता। जाफर का दिल धक से रह गया। कहाँ?
بختاور نے ایک گندا قہقہا لگایا۔ اس سرکش گھوڑے کی دم کے نیچے ایک مخفی تھیلی میں جو بھی اسے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے یہ گھوڑا ایسی لات مارے گا کہ وہ سیدھا جنت پہنچے گا۔ زرینہ نے جعفر کو کوہنی ماری۔ وزیر صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی دائیت کا حق ادا کریں۔ آپ گھوڑے کو بہلائیں، میں پیچھے سے وہ تھیلی نکالتی ہوں۔ جعفر کی چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں اس پہاڑ جیسے جانور کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ یہ تو ایک ہی سانس میں میرا نقاب اڑا دے گا۔ شاہی استبل کی فضا میں گھوڑوں کے ہانپنے اور ٹاپوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بختاور نگران نے ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اس سفید سرکش گھوڑے کی طرف اشارہ کیا جس کی دم کے نیچے وہ قیمتی ہیرا ایک چھوٹی سی مخملی تھیلی میں قید تھا۔ جاؤ دائی اماں، اگر تمہارے ہاتھوں میں واقعی وہ جادو ہے جو تم دعویٰ کرتی ہو تو ذرا اس رستم کا دل جیت کر دکھاؤ۔ بختاور نے کوڑا لہراتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا صرف پیار کی زبان سمجھتا ہے یا پھر تیکھی لات کی؟ زرینہ نے جعفر کے کان میں سرگوشی کی۔ وزیر صاحب، اب دیر نہ کیجیے، آپ اس کے سامنے جا کر اس کی گردن سہلائیں اور کچھ رومانوی باتیں کریں۔ میں پیچھے سے وہ تھیلی سرکا لوں گی۔ یاد رہے، اسے لگنا چاہیے کہ آپ اس کی محبوبہ ہیں۔ جعفر وزیر، جو اب جعفرن بیگم کے روپ میں کانپ رہے تھے، نقاب سنبھالتے ہوئے گھوڑے کے نتھنوں کے قریب پہنچے۔ گھوڑے نے ایک لمبی سانس بھری جس سے جعفر کا دوپٹہ اڑ کر تقریباً اس کے منہ پر آ گیا۔ اوہو پیارے رستم، میرے ہیرو! جعفر نے ایک ایسی باریک اور مضحکہ خیز آواز نکالی جو کسی ٹوٹے ہوئے ڈھول جیسی تھی۔ کتنے پیارے بال ہیں تمہارے، بالکل میری داڑھی جیسے، میرا مطلب ہے بالکل ریشم جیسے۔ گھوڑے نے مشکوک ہو کر اپنے کان کھڑے کیے اور جعفر کے نقاب کو چبانے کی کوشش کی۔ جعفر پیچھے ہٹے مگر زرینہ نے پیچھے سے دھکا دیا۔ آگے بڑھیے، اسے تھپ تھپائیے۔ جعفر نے لرزتے ہاتھوں سے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو میاں گھوڑے، میں بھی ایک زمانے میں تمہاری طرح تیز رفتار ہوا کرتا تھا، مگر اب تو بس آسا ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ ذرا تعاون کرو، میں تمہیں شاہی باغ کا بہترین چارہ کھلاؤں گا۔ دوسری طرف زرینہ نہایت خاموشی سے گھوڑے کے پچھلے حصے کی طرف رینگتی ہوئی گئی۔ اس نے دیکھا کہ دم کے نیچے وہ تھیلی ایک باریک ڈوری سے بندھی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، گھوڑے نے ایک زوردار ہنہناہٹ ماری اور پچھلی ٹانگیں ہوا میں لہرائیں۔ جعفر نے گھبرا کر گھوڑے کو گلے لگا لیا۔ ارے سکون کرو میرے شیر، میں تو بس تمہاری زن ٹھیک کر رہا ہوں۔ بختاور دور کھڑا کہے لگا رہا تھا، واہ دائی اماں، تم تو گھوڑے سے ایسے لپک ہی ہو جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی جڑواں بہن ہو۔ اسی افراتفری میں زرینہ نے ایک جھٹکے سے وہ تھیلی توڑ لی۔ مل گیا، اس نے دبی آواز میں نعرہ لگایا، مگر بدقسمتی سے تھیلی ٹوٹتے ہی وہ ہیرا پھسل کر نیچے گرا اور سیدھا ایک تازہ لید کے ڈھیر میں جا دھسا۔ جعفر کا رنگ فک ہو گیا۔ زرینہ، یہ کیا ہوا؟ کیا اب مجھے اس نجاست میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا؟ زرینہ نے آنکھ ماری۔ وزیر صاحب، سلطان کی عزت بچانے کے لیے اگر ہاتھ تھوڑے گندے ہو بھی جائیں تو کیا مذائقہ ہے؟ جلدی کیجیے اس سے پہلے کہ بختاور قریب آئے۔ جعفر نے ایک گہری آہ بھری، اپنی لمبی آستینیں اوپر چڑھائیں اور اس ڈھیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اے باری تعالیٰ، کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو صرف ٹیکس چوروں کو تھوڑی رعایت دی تھی۔ جعفر وزیر نے اپنی ریشمی آستینیں کندھوں تک چڑھائیں اور ایک ایسی شکل بنائی جیسے وہ زہر کا پیالہ پینے والے ہوں۔ زرینہ چالاک نے پیچھے سے آواز دی، وزیر صاحب ہچکچائیے مت، یاد رہے کہ یہ سلطان کی عزت کا سوال ہے، جتنا گہرا ہاتھ ڈالیں گے اتنا ہی بڑا صلہ پائیں گے۔ بختاور نگران جو دور کھڑا گھوڑوں کو چارہ ڈال رہا تھا چونک کر مڑا۔ اے دائی اماں، وہاں زمین پر کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا تمہارا کوئی زیور گر گیا ہے یا اپنی جوانی تلاش کر رہی ہو؟ جعفر نے گھبرا کر ایک نسوانی چیخ ماری اور جلدی سے لید کے اس تازہ ڈھیر میں ہاتھ مار دیا۔ ان کی انگلیاں جب اس گرم اور لیسدار مادے سے ٹکرائیں تو ان کا جی متلانے لگا، مگر اچانک ان کے ہاتھ میں ایک سخت اور نوکیلی چیز آئی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے باہر نکالا۔ وہ ایک بڑا چمکتا ہوا پتھر تھا۔ اگرچہ اس پر گندگی لگی تھی مگر اس کی تراش خراش بالکل سلطان کے عصائے مبارک کے ہیرے جیسی تھی۔ مل گیا زرینہ، میں نے کر دکھایا۔ جعفر نے خوشی میں اپنا گندا ہاتھ ہوا میں لہرایا جس سے لید کے کچھ چھینٹے ان کے اپنے ہی نقاب پر جا گرے۔ زرینہ نے جلدی سے وہ پتھر چھین کر اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ جیسے ہی اس نے اسے روشنی کے سامنے کیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے پتھر کو اپنے دانتوں سے دبایا اور پھر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کیا کیا؟ جعفر نے دہائی دی۔ میری ساری محنت، سارا گند تم نے اسے توڑ دیا۔ زرینہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وزیر صاحب، یہ ہیرا نہیں، یہ تو بصری دھوکا ہے۔ یہ محض شیشے کا ایک ٹکڑا ہے جسے کسی نے بڑی مہارت سے تراشا تھا۔ اصلی ہیرا تو یہاں کبھی آیا ہی نہیں۔ جعفر کا رنگ پھک ہو گیا۔
تو کیا بختاور جھوٹ بول رہا تھا؟ کیا اس نے ہمیں ذلت میں صرف تفریح کے لیے ڈالا؟ اسی لمحے بختاور کہا لگاتا ہوا قریب آیا۔ ارے نادان عورتوں، تم کیا سمجھی تھیں کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ سلطان کا اصلی ہیرا کسی گھوڑے کی دم تلے رکھوں گا؟ وہ تو میں نے کب کا شاہی حلوائی کو بیچ دیا ہے، جس نے اسے اپنی خاص مٹھائی کی دکان کے غلے میں چھپا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ہیرے کی چمک سے اس کے لڈوؤں میں برکت آتی ہے۔ جعفر نے غصے سے اپنا نقاب اتارا اور بختاور کا گریبان پکڑ لیا۔ اوے بختاور کے بچے، تو نے ایک وزیر اعظم سے لید میں ہاتھ ڈلوائے، تجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ بختاور کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وزیر اعظم؟ جعفر صاحب، آپ اس حلیے میں؟ زرینہ نے فوراً جعفر کا ہاتھ چھڑایا۔ خاموش وزیر صاحب، اب بحث کا وقت نہیں۔ اگر وہ ہیرا حلوائی کے پاس ہے تو ہمیں سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا۔ وہاں مٹھائی بھی ہوگی اور خطرہ بھی۔ جعفر نے اپنے گندے ہاتھوں کو دیکھا اور روحانسی آواز میں کہا، زرینہ، اب تو مجھے مٹھائی سے بھی گھن آ رہی ہے۔ چلو، اس سے پہلے کہ میں خود کو اس گھوڑے کے آگے ڈال دوں۔ رات کا آخری پہر تھا جب زرینہ چالاک اور بدبودار جعفر وزیر شاہی بازار کی اس گلی میں پہنچے جہاں نادر حلوائی کی دکان سے الائچی اور کیوڑے کی مہک فضا میں رقص کر رہی تھی۔ جعفر، جن کے لباس پر اب بھی استبل کی یادگاریں تازہ تھیں، اپنے وجود سے اٹھنے والی لہروں کو چھپانے کے لیے ایک بڑے سے کمبل میں لپٹے ہوئے تھے۔ بی بی زرینہ، مٹھائی کی دکان پر تو لوگ خوشی سے جاتے ہیں، مگر میں یہاں ایسے جا رہا ہوں جیسے کوئی گناہگار توبہ کرنے نکلا ہو، جعفر نے کمبل کے اندر سے منمنا کر کہا۔ وہ دیکھو، نادر حلوائی تو ابھی سے کڑھائی چڑھا کر بیٹھا ہے۔ اگر اس نے مجھے سونگھ لیا تو وہ سمجھے گا کہ اس کے دودھ میں کسی نے چمگادڑ ڈال دی ہے۔ زرینہ نے ناک پر دوپٹہ رکھ کر جواب دیا، وزیر صاحب، ہمت نہ ہاریے، آپ بس دور کھڑے ہو کر پہرا دیں۔ میں نادر حلوائی کو اپنی باتوں کے شیرے میں ڈبوتی ہوں اور غلے سے وہ ہیرا نکالتی ہوں۔ سنا ہے نادر اپنی مٹھائی کی چمک بڑھانے کے لیے اس ہیرے کو غلے کے نیچے ایک خاص مخفی پیالے میں رکھتا ہے۔ زرینہ دکان کے قریب پہنچی۔ نادر حلوائی، جو خود بھی کسی بڑے لڈو جیسا گول مٹول تھا، ایک بڑی سی کھرپی سے کھویا بھون رہا تھا۔ زرینہ نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نادر میاں، سنا ہے آپ کے لڈوؤں میں آج کل ایسی تابندگی آ گئی ہے کہ اندھے بھی انہیں دیکھ کر راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی آسمانی پتھر ڈالا گیا ہے؟ نادر نے ایک آنکھ دبا کر جواب دیا، ارے بی بی، آسمانی نہیں، وہ تو سلطانی ہے۔ جب سے وہ ستارہ میرے غلے میں آیا ہے، میری دکان پر گاہکوں کا ایسا تانتا بندھا ہے کہ الامان، مگر میں اسے کسی کو دکھاتا نہیں۔ وہ میری برکت کی کنجی ہے۔ اسی دوران جعفر وزیر، جو دور کھڑے تھے، ایک کالی بلی کو بھگانے کے چکر میں ایک خالی پیپے سے ٹکرا گئے۔ آواز سن کر نادر چونکا، یہ کون ہے جو آدھی رات کو یہاں خوشبو بکھیر رہا ہے؟ اس کے بدن سے تو ایسی بو آ رہی ہے جیسے کسی نے مردار گھوڑے کو عرق گلاب میں نہلا دیا ہو۔ زرینہ نے فوراً بات بنائی، ارے نادر میاں، یہ میری ایک دور کی خالہ ہیں، انہیں بد ارواح کا سایہ ہے، اسی لیے ان کے پاس کوئی نہیں آتا۔ میں انہیں دم کروانے لے جا رہی تھی۔ آپ ذرا ادھر کڑھائی کی طرف دیکھیے، کہیں کھویا جل نہ جائے۔ جیسے ہی نادر مڑا، زرینہ نے پھرتی سے غلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے دراز کھولی، مگر وہاں تو سینکڑوں چھوٹے چھوٹے نکلی ہیرے یعنی مصری کی ڈلیاں بھری ہوئی تھیں۔ اسی لمحے جعفر کو ایک زوردار چھینک آئی اور ان کا کمبل اڑ کر سیدھا نادر کی گرم کڑھائی کے اوپر جا گرا۔ نادر نے دہاڑ ماری، چور، چور، میری مٹھائی میں کسی نے ناپاکی ڈال دی۔ جعفر نے بدحواسی میں بھاگنے کی کوشش کی، مگر ان کا پاؤں ایک چاشنی والے گھڑے میں پھنس گیا۔ اب وہ ایک طرف سے لید میں لت پت تھے اور دوسری طرف سے شیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زرینہ نے دیکھا کہ غلے کے سب سے نچلے خانے میں ایک سچی چمک لہرائی۔ اس نے جھپٹ کر وہ ہیرا اٹھایا، مگر یہ کیا، وہ ہیرا تو کسی ربڑ کی طرح لچک رہا تھا۔ نادر حلوائی نے جب دیکھا کہ ایک کمبل پوش ہیولا اس کی کڑھائی کے گرد منڈلا رہا ہے اور اس کی دکان سے کسی قدیم استبل کی بو آ رہی ہے، تو اس نے اپنا بڑا سا چمچہ ہوا میں لہرایا۔ اوئے، یہ کون سی بدروح ہے جو میری مٹھائی کو ناپاک کرنے آئی ہے؟ زرینہ، کیا یہ تمہاری خالہ ہے یا کوئی بھٹکا ہوا گدھا؟ جعفر وزیر، جن کا ایک پاؤں چاشنی کے گھڑے میں پھنسا ہوا تھا، اسے نکالنے کی کوشش میں فرش پر پڑے بیسن کے ڈھیر پر جا گرے۔ اب ان کا حلیہ ایسا تھا کہ اگر سلطان خود بھی انہیں دیکھ لیتے تو پہچاننے کے بجائے کوئی صدقہ دے دیتے۔ زرینہ، مجھے یہاں سے نکالو، ورنہ یہ حلوائی مجھے لڈو سمجھ کر کڑھائی میں تل دے گا، جعفر نے منمنا کر کہا۔ زرینہ نے پھرتی سے غلے کے خفیہ خانے سے وہ چمکتا ہوا پتھر نکالا جو بظاہر سلطان کا ہیرا لگ رہا تھا،
مگر جیسے ہی اس نے اسے دبایا وہ ہیرا کسی ربڑ کے ٹکڑے کی طرح لچکنے لگا۔ زرینہ نے اسے اپنی زبان سے چھوا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ وزیر صاحب بھاگیے، یہ ہیرا نہیں، یہ تو مصری کا جادوئی گولا ہے جسے شاہی باورچی خانے کے نگران نے خاص طور پر تیار کیا ہے۔ زرینہ نے چلائی۔ نادر حلوائی نے شور مچایا، چور چور میرا جادوئی لڈو لے گئے۔ جعفر وزیر نے اپنی پوری قوت لگا کر اپنا پاؤں گھڑے سے نکالا مگر بوٹ وہیں رہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں شیرے اور لیت کی ملی جلی خوشبو پھیلاتے ہوئے زرینہ کے پیچھے گلیوں میں دوڑنے لگے۔ پیچھے سے نادر حلوائی کے پہرے داروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رک جاؤ شیرے والے بھوت، ایک پہرے دار چلایا۔ ایک اندھیری گلی میں رک کر جعفر نے ہانپتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائی۔ زرینہ، میں اب اس سے زیادہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے ملکہ کی خدمت، پھر گھوڑے کی مالش اور اب مٹھائی کی چاشنی۔ یہ اصلی عصا اور اس کا ہیرا آخر ہے کہاں؟ زرینہ نے اس لچکدار ہیرے کو غور سے دیکھا۔ اس پر باریک حروف میں کچھ لکھا تھا۔ اس نے مشل کی روشنی میں پڑھا، جو ذائقے کا رسیا ہے وہی اصل چمک کا مالک ہے۔ زرینہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وزیر صاحب، ہمیں بے وقوف بنایا گیا ہے۔ بختاور اور نادر تو محض مہرے تھے، اصلی عصا اور ہیا تو شاہی باورچی یعنی خانے ساما کے پاس ہے، جو سلطان کے ہر کھانے میں شاہی وقار کا تڑکا لگاتا ہے۔ اسے مٹھائیوں کا شوق نہیں، اسے تو صرف گوشت اور ہڈیوں کی لذت سے غرض ہے۔ جعفر نے اپنی قمیض سے شہد پونچھتے ہوئے کہا، باورچی خانہ؟ وہاں تو سینکڑوں چھریاں اور چاقو ہوتے ہیں، کیا وہ میرا قیمتی عصا کسی گوشت کو کوٹنے کے لیے تو استعمال نہیں کر رہا؟ زرینہ نے مسکرا کر کہا، چلیے وزیر صاحب، اب ہمیں باورچی خانے میں مسالہ بن کر داخل ہونا ہوگا، اور آپ کے اس حلیے سے تو لگتا ہے کہ آپ پہلے ہی بیسن میں لپٹی ہوئی مچھلی بن چکے ہیں۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے کو تھا اور افق پر سفیدگی نمودار ہونے والی تھی، مگر جعفر وزیر کی زندگی میں ابھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ زرینہ چالاک کے پیچھے پیچھے شاہی باورچی خانے کے عقبی راستے سے اندر داخل ہوئے، جہاں سینکڑوں دیگوں سے اٹھتا ہوا دھواں کسی بالل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ زرینہ، میری حالت دیکھو، جعفر نے دبی آواز میں فریاد کی۔ میں شیرے اور لید کے امتزاج سے ایک ایسی نایاب مٹھائی بن چکا ہوں جسے کتے بھی سونگ کر راستہ بدل لیں۔ کیا ہمیں واقعی اس گوشت خور خانے ساما کے پاس جانا ہوگا؟ زرینہ نے ایک بڑی سی کڑھائی کے پیچھے چھپتے ہوئے سرگوشی کی۔ خاموش وزیر صاحب، وہ رہا قاسم قصائی، میرا مطلب شاہی خانے ساما، دیکھیے اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ باورچی خانے کے بیچوں بیچ ایک عظیم الجثہ شخص کھڑا تھا جس کے بازو کسی درخت کے تنے جیسے تھے۔ اس کے سامنے گوشت کا ایک پہاڑ رکھا تھا اور وہ ایک لمبی سنہری اور وزنی چیز سے اس گوشت کو پیٹ رہا تھا تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ ہر ضرب کے ساتھ ایک ایسی آواز آتی تھی جیسے دربار میں کسی اعلان جنگ کر نقارہ بج رہا ہو۔ جعفر کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ تو سلطان کا عصائی مبارک ہے، وہ کمبختے سے گوشت کوٹنے والا موصل بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو سراسر توہین سلطنت ہے۔ زرینہ نے غور سے دیکھا۔ صرف توہین نہیں وزیر صاحب، دیکھیے اس عصا کے اوپری حصے پر وہ ہیرا اب بھی غائب ہے، مگر اس کی جگہ اس نے ایک لہسن کی پوتھی چڑھا رکھی ہے تاکہ گوشت میں مہک رچ بس جائے۔ اسی لمحے قاسم خان ساما نے اپنی ناک سکیڑی اور فضا میں کچھ سونگھا۔ یہ کیسی بو ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے گھوڑے کی لید میں جلیبی ڈبو کر تندور میں ڈال دی ہو۔ اس نے اپنی بڑی سی چھری ہوا میں لہرائی۔ کون ہے وہاں؟ باہر نکلو ورنہ میں تمہیں قیمہ بنا کر سلطان کے ناشتے میں پیش کر دوں گا۔ جعفر بدحواسی میں پیچھے مڑے تو ان کا پاؤں تیل کے ایک کنستر سے ٹکرا گیا۔ وہ پھسل کر سیدھے قاسم کے قدموں میں جا گرے۔ بیسن اور شیرے کی وجہ سے ان کا چہرہ کسی بگڑے ہوئے پکوڑے جیسا لگ رہا تھا۔ قاسم نے انہیں جھک کر دیکھا۔ یہ کیا بلا ہے؟ کیا یہ کوئی نیا قسم کا سموسا ہے جو چل کر میرے پاس آیا ہے؟ زرینہ نے فوراً پانترا بدلا اور دوڑ کر قاسم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خان ساما، رحم کیجیے، یہ میری دائی ہے، بیچاری کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اسی لیے یہ مٹھائی کی دکان پر گری اور پھر استبل میں جا گھسی۔ ہم تو بس یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کے کباب اتنے سخت اور جاندار کیوں ہوتے ہیں۔ قاسم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو فخر سے لہرایا۔ اس لیے کیونکہ میرے پاس یہ شاہی ڈنڈا ہے، جب تک میں گوشت کو اس سے نہیں پیٹتا اس میں وہ شاہی سختی نہیں آتی جو سلطان کو پسند ہے۔ جعفر نے ہمت جمع کی اور نسوانی آواز میں بولے، مگر خان ساما، اس ڈنڈے کا وہ پتھر کہاں گیا جو اس کی چوٹی پر جڑا تھا؟ قاسم کا چہرہ ایک دم اداس ہو گیا۔ وہ ہیرا؟ وہ تو مجھ سے شاہی دھوبی نے چھین لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس ہیرے کی رگڑ سے سلطان کی شیروانی کے داغ ایسے مٹتے ہیں جیسے گنہگار کی توبہ سے گناہ۔ شاہی محل کے پچھواڑے جہاں گرم پانی کے حوضوں سے اٹھتی بھاپ نے پورے ماحول کو دھندلا کر رکھا تھا، نارن دھوبی اپنی پوری قوت سے کپڑے پٹک رہا تھا۔ وہاں صابن کی جھاپ کسی سفید بادل کی طرح زمین پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس دھند کے بیچوں بیچ جعفر وزیر اور زرینہ چالاک کسی سائے کی طرح نمودار ہوئے۔ زرینہ، دیکھو، آخر کار قدرت کو مجھ پر ترس آ گیا۔
جعفر نے حسرت بھری نظروں سے گرم پانی کے حوض کو دیکھا۔ میں اس صابن کے دریا میں غوطہ لگا کر اپنی وزارتی خوشبو واپس پانا چاہتا ہوں۔ یہ مٹھائی اور لید کا امتزاج اب میرے اعصاب پر سوار ہو رہا ہے۔ زرینہ نے جعفر کا دامن پکڑ کر کھینچا۔ وزیر صاحب، نہانے کا وقت نہیں، وہ دیکھیے نارن دھوبی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نارن دھوبی، جو خود کسی خشک لکڑی کی طرح دبلا پتلا تھا، سلطان کی ایک ریشمی شیروانی کو ایک بڑے سے پتھر پر رگڑ رہا تھا، مگر وہ پتھر عام نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی نوکیلی شے تھی، جسے وہ داغوں پر ایسے چلا رہا تھا جیسے کوئی جراح نشتر چلا رہا ہو۔ وہ سلطان کا وہ ہیرا تھا جو عصا کی زینت ہوا کرتا تھا۔ اوئے نارن، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ زرینہ نے زور سے پکارا۔ سلطان کا ہیرا کپڑے دھونے کے لیے؟ کیا تمہاری عقل پر صابن چڑھ گیا ہے؟ نارن نے چونک کر دیکھا اور ایک لمبا سانس بھرا۔ بی بی، تم کیا جانو؟ سلطان کی شیروانی پر ایسے ایسے بدنامی کے داغ ہوتے ہیں جو صرف اس شاہی ہیرے کی رگڑ سے ہی مٹتے ہیں۔ اس ہیرے میں وہ کاٹ ہے جو بڑے بڑے گناہوں کے نشان مٹا دیتی ہے۔ جعفر وزیر، جو اب جعفرن بیگم کے روپ میں صابن کی جھاگ میں پھسلتے ہوئے قریب آئے، ایک دم سے غصے میں آ گئے۔ بدتمیز، تو اس ہیرے سے سلطان کی بدنامی دھو رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ ہیرا کتنا سخت اور نایاب ہے؟ نارن نے جعفر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اوہ ہو، یہ بیسن والی مائی کون ہے؟ لگتا ہے اسے کسی نے کڑھائی سے نکال کر سیدھا یہاں بھیج دیا ہے۔ اے مائی، دور رہ، کہیں تیرے بدن کا شیرہ سلطان کی پوشاک کو نہ لگ جائے۔ جعفر نے ہتھے سے اکھڑ کر نقاب اتار پھینکا۔ میں وزیر اعظم جعفر ہوں کمبخت، اور مجھے وہ ہیرا ابھی کے ابھی چاہیے۔ نارن دھوبی کے ہاتھ سے ہیرا پھسل کر صابن کی جھاگ میں جا گرا۔ وزیر صاحب، آپ اس حال میں؟ کیا سلطنت میں کہتے لباس آ گیا ہے جو آپ نے یہ سوانگ رجایا ہے؟ اسی دوران زرینہ جھپٹ کر جھاگ میں ہیرا ڈھونڈنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے ہیرا اٹھایا وہ اس کے ہاتھ سے مچھلی کی طرح پھسل گیا۔ صابن کی وجہ سے وہ اتنا چکنا ہو چکا تھا کہ اسے پکڑنا ناممکن ہو گیا۔ پکڑو اسے، وہ حوض کی طرف جا رہا ہے، زرینہ چلائی۔ جعفر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی، مگر صابن کے پھش پر ان کا توازن بگڑ گیا اور وہ سیدھے صابن کے بڑے سے مٹکے میں جا گرے۔ صرف ان کی ٹانگیں باہر نظر آ رہی تھیں جو ہوا میں عصا کی طرح لہرا رہی تھیں۔ نارن دھوبی نے سر پکڑ لیا۔ یا الہی، اب تو یہ ہیرا صابن کے ساتھ مل کر پھسلن بن گیا ہے۔ اب یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا جب تک کہ اسے شاہی نجومی کے جادوئی پیالے میں نہ ڈالا جائے۔ جعفر وزیر جب صابن کے اس بڑے سے مٹکے سے باہر نکلے تو ان کا حلیہ ایسا تھا جیسے کسی نے بادل کو انسانی شکل دے دی ہو۔ ہر طرف جھاگ ہی جھاگ تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی لید اور شیرے کی بو اب صابن کی تیکھی مہک میں دب کر ایک عجیب سا کیمیائی طوفان پیدا کر رہی تھی۔ زرینہ، مجھے لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، جعفر نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ صابن ہے یا کوئی جادو؟ میرا پیر زمین پر ٹک ہی نہیں رہا، اور وہ کمبخت ہیرا کہاں گیا؟ زرینہ نے جھاگ سے اٹی ہوئی اپنی آستین سے آنکھیں صاف کیں۔ وزیر صاحب، ہیرا تو شاہی نجومی کے طلسمی نالے میں بہہ کر سیدھا ان کے مینار کی طرف نکل گیا ہے۔ نارن دھوبی کا کہنا ہے کہ وہ ہیرا اب ستارہ بن چکا ہے اور اسے صرف وہی پکڑ سکتا ہے جو وقت کی نبض جانتا ہو۔ وہ دونوں ہانپتے کانپتے شہر کے سب سے اونچے مینار برج فلکیات کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جعفر کے پیروں سے صابن کے بلبلے نکل رہے تھے جو سیڑھیوں پر ایک خطرناک پھسلن پیدا کر رہے تھے۔ یا الہی، ایک تو یہ 25 ابواب کی مسافت، اوپر سے یہ اونچائی، کیا سلطان کا عصا کسی تہخانے میں آرام نہیں کر سکتا تھا؟ مینار کی چھت پر پہنچے تو وہاں حکیم فلکی اپنے بڑے سے استرلاب اور دوربین کے ساتھ ستاروں کی چال ناپ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک چاندی کا پیالہ رکھا تھا جس میں وہی ہیرا صابن کی وجہ سے چمکتا ہوا رقص کر رہا تھا۔ رک جاؤ، نجومی نے مڑ کر دیکھا اور فوراً اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ یہ کیسی منحوس بو ہے جو میرے پاکیزہ ستاروں کے مشاہدے میں خلل ڈال رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے زحل اور مریخ آپس میں گتھم گتھا ہو کر کسی گندی نالی میں جا گرے ہوں۔ جعفر نے نقاب اچھالا جو اب جھاگ کا ایک لوتھڑا بن چکا تھا۔ حکیم صاحب، زحل کو چھوڑیے، ذرا اس وزیر اعظم کی حالت دیکھیے جو آپ کے اس ہیرے کے پیچھے لید سے لے کر صابن تک کا سفر طے کر چکا ہے۔ یہ ہیرا ہمیں ابھی کے ابھی دے دیں ورنہ میں آپ کی تمام دوربینیں توڑ دوں گا۔ نجومی نے قہقہا لگایا۔ جعفر صاحب، آپ اس جھاگدار روپ میں؟ ارے میاں، یہ ہیرا اب زمینی نہیں رہا، یہ تو اب ستاروں کی روشنی جذب کر رہا ہے۔ اسے میں نے ایک خاص عمل کے لیے رکھا ہے تاکہ سلطان کی خوابیدہ قسمت کو دوبارہ بیدار کیا جا سکے۔ زرینہ نے تیکھی نظروں سے پیالے کو دیکھا۔
حکیم صاحب، سلطان کی قسمت بیدار ہو نہ ہو، اگر صبح تک یہ عصا اور ہیرا بستر پر نہ پہنچا تو آپ کی گردن ضرور بیدار ہو کر تن سے جدا ہو جائے گی۔ نجومی کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے پیالے سے ہیرا نکالنا چاہا، مگر صابن کی وجہ سے وہ ہیرا پھر پھسلا اور سیدھا مینار کی چھت سے نیچے شاہی ہاتھی خانے کی طرف جا گرا۔ اوہو، ستارہ اپنی منزل بدل گیا، نجومی نے معصومیت سے کہا۔ لگتا ہے اب سلطان کی قسمت ہاتھی کے پاؤں تلے ہے۔ جعفر نے سر پیٹ لیا۔ ہاتھی؟ اب کیا مجھے ہاتھی کی سونڈ میں گھس کر اسے ڈھونڈنا ہوگا؟ زرینہ، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ شاہی ہاتھی خانہ کسی تاریک کار کی طرح تھا، جہاں دیو ہیکل فیل مست اپنی زنجیریں جھنکا رہے تھے۔ زمین پر خشک گھاس اور مٹی کا ڈھیر تھا، اور اسی ڈھیر میں وہ صابن زدہ ہیرا مینار کی بلندی سے گر کر کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ زرینہ، میری عقل اب صابن کے بلبلے کی طرف پھٹ رہی ہے، جعفر نے دیوار سے لگی ہوئی ایک مشعل اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے گھوڑا، پھر حلوائی، پھر دھوبی، اور اب یہ پہاڑ جیسے جانور، کیا سلطان کا عصا کسی چونٹی کے پاس نہیں جا سکتا تھا؟ زرینہ نے زمین پر جھک کر باریک بینی سے معائنہ شروع کیا۔ وزیر صاحب، شکایت چھوڑیے اور دعا کیجیے کہ وہ ہیرا گجراج کے پاؤں تلے نہ آیا ہو۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو سلطان کی سختی ہمیشہ کے لیے نرم پڑ جائے گی۔ اچانک ایک زوردار چنگھاڑ گونجی اور گجراج نامی سب سے بڑے ہاتھی نے اپنی سونڈ ہوا میں لہرائی۔ اسے شاید جعفر کے وجود سے اٹھنے والی صابن، شیرے اور لید کی 3 منزلہ خوشبو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور سیدھا جعفر کے منہ پر ایک زوردار پھوارا مارا۔ جعفر وزیر کلابازی کھاتے ہوئے پیچھے جا گرے۔ اوہو، اس جانور نے تو میرا رہا سہا وزارتی وقار بھی دھو ڈالا۔ زرینہ، دیکھو، اس کی سونڈ کے پاس کچھ چمک رہا ہے۔ زرینہ نے دیکھا کہ گجراج کی سونڈ کے اگلے حصے میں، جہاں سے وہ مٹی جھاڑ رہا تھا، وہی ہیرا اٹکا ہوا تھا۔ ہاتھی اسے کوئی کھانے کی چیز سمجھ کر بار بار منہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وزیر صاحب، جلدی کیجیے، اس سے پہلے کہ یہ اسے نگل جائے، اسے کچھ کھانے کا لالچ دیں۔ زرینہ نے چلائی۔ جعفر نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے قریب ہی ایک گنے کا ڈھیر نظر آیا۔ انہوں نے ایک لمبا گنا اٹھایا اور ہاتھی کے سامنے ناچنے لگے۔ او پیارے ہاتھی، یہ لو، اصلی گنا کھاؤ اور وہ پتھر مجھے دے دو۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیسی میٹھی خوشبو لایا ہوں۔ ہاتھی نے گنے کی طرف دیکھا، پھر جعفر کے صابن والے چہرے کی طرف اور ایک زوردار چھینک ماری۔ چھینک اتنی شدید تھی کہ وہ ہیرا گجراج کی سونڈ سے گولی کی طرح نکلا اور سیدھا جعفر وزیر کے کھلے ہوئے منہ میں جا گرا۔ جعفر کی آنکھیں باہر نکل آئیں، ان کا چہرہ نیلا پڑ گیا اور وہ گلے پر ہاتھ رکھ کر تڑپنے لگے۔ گھبرا کر جعفر نے پیٹھ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ وزیر صاحب، اسے نگلیے با مت، یہ سلطان کی آخری نشانی ہے۔ ایک زوردار کھانسی کے ساتھ جعفر نے وہ ہیرا باہر اگلا، جو اب لعاب دہن اور صابن کے امتزاج سے پہلے سے زیادہ چکنا ہو چکا تھا۔ مل گیا، جعفر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لیکن اب یہ ہیرا اتنا بد ذائقہ ہو چکا ہے کہ اسے عصا پر لگانے سے پہلے 100 بار دھونا پڑے گا۔ زرینہ نے ہیرا اٹھا کر اپنے دوپٹے میں چھپایا۔ دھونے کا وقت نہیں وزیر صاحب، صبح ہو رہی ہے اور سلطان بیدار ہونے والے ہیں۔ اب ہمیں اس عصا کو ڈھونڈنا ہے جو باورچی خانے سے غائب ہو کر اب شاہی حجام کے پاس پہنچ چکا ہے۔ صبح کی پہلی کرن محل کے میناروں سے ٹکرا رہی تھی جب زرینہ چالاک اور ہانپتے ہوئے جعفر وزیر استاد فضل حجام کی دکان کے باہر پہنچے۔ فضل حجام، جو پورے شہر میں اپنی تیز زبان اور اس سے بھی زیادہ تیز استرے کرے مشہور تھا، ایک بڑی سی تانبے کی سراہی سے پانی چھڑک رہا تھا۔ زرینہ، میری ٹانگیں اب لکڑی کی ہو رہی ہیں، جعفر نے دیوار سے لگ کر دم لیا۔ پہلے ہاتھی کی سونڈ اور اب یہ حجام، کیا سلطان کا عصا کسی بال تراشنے والے کے پاس محفوظ رہ سکتا ہے؟ زرینہ نے دکان کے اندر جھانکا اور اس کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وزیر صاحب، خاموش رہیں، دیکھیے فضل حجام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو اسے استرا تیز کرنے والا پتھر سمجھ کر استعمال کر رہا ہے۔ دکان کے بیچوں بیچ استاد فضل نے سلطان کے اس سنہری عصا کو ایک لکڑی کے تختے پر جکڑ رکھا تھا اور اس کی ہموار سطح پر اپنا استرا رگڑ رہا تھا۔ رگڑ رگڑ کی آواز ایسی تھی جیسے جعفر کے دل پر کوئی آری چل رہی ہو۔ اوئے فضل، یہ کیا کر رہے ہو؟ زرینہ نے دھاڑ ماری۔ یہ سلطان کی سلطنت کا ستون ہے، اسے تم نے سل بنا رکھا ہے؟ فضل حجام نے استرا روکا اور ایک آنکھ دبا کر دیکھا۔ ارے بی بی، یہ جو بھی ہے اس کی سطح اتنی ہموار اور سخت ہے کہ میرا استرا اس پر چلتے ہی ریشم کاٹ دیتا ہے۔ آج سلطان کی حجامت ہونی ہے، اگر استرا تیز نہ ہوا تو میری گردن نرم پڑ جائے گی۔ جعفر وزیر، جو اب صابن، شیرے اور ہاتھی کے لعاب کا ایک مقدس آمیزہ بن چکے تھے، غصے سے آگے بڑھے۔ بدتمیز، میں وزیر اعظم جعفر ہوں، یہ ایسا ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو ورنہ میں تمہاری دکان کو شاہی استبل میں تبدیل کروا دوں گا۔ فضل حجام نے کہا لگایا۔
जाफर साहब, आप इस पुर्जा पुर्जा हाल में, आपकी दाढ़ी तो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने चूहे को साबुन में डुबोकर तपती धूप में छोड़ दिया हो। खैर, ये ऐसा तो मैंने शाही मुआलिज यानी हकीम साहब को देने का वादा किया है, क्योंकि वो इसे कुश्ता बनाने के लिए कूटना चाहते हैं। जाफर का रंग फक हो गया। कुश्ता? क्या वो इसे पीस कर सुल्तान को खिलाना चाहते हैं? जरीना ने झपट कर असा उठा लिया। कुश्ता बाद में बनेगा, पहले इसे सुल्तान के बिस्तर तक पहुंचाना है। मगर जैसे ही उसने असा उठाया, उसकी नज़र असा के निचले हिस्से पर पड़ी। वहां से सोना खुरच कर कोई गायब कर चुका था। ये क्या? इसका निचला हिस्सा कहाँ गया? जरीना ने चीख कर पूछा। फजल हजाम ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो तो शाही मक्कार यानी मदारी ले गया। वो कहता था कि इस वजनी सोने से वो अपनी जादुई लाठी को मुतवाजन करेगा ताकि वो हवा में खड़ा हो सके। वो अब शाही बाग में अपना आखिरी करतब दिखाने की तैयारी कर रहा है। जाफर ने सर पीट लिया। मदारी, अब क्या मुझे रस्सी पर चढ़कर उसे वापस लेना होगा? जरीना, मैं अब पागल हो रहा हूँ। शाही बाग के ऐन वस्त में, जहाँ फव्वारे अपनी मौसीकी बखेर रहे थे, उस्ताद चमत्कार मदारी अपने रंगीन लिबादे में मलबूस हुजूम के गिर्द चक्कर काट रहा था। उसके हाथ में एक लंबी सी लाठी थी जिसका निचला हिस्सा गैर मामूली तौर पर वजनी और खालिस सोने का था। जी हाँ, वही सुल्तान के असा का गुमशुदा हिस्सा। देखो ए लोगो, ये वो लाठी है जो जमीन की कशिश को नहीं मानती। मदारी ने बुलंद आवाज में नारा लगाया। इसमें वो शाही वजन है जो इसे हवा में भी साकित रख सकता है। जाफर वजीर, जो अब साबुन, शीरे, लीद और हाथी के लुआब का एक चलता फिरता अजायब घर बन चुके थे, झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुए। जरीना, वो देखो, मेरा मतलब सुल्तान का निचला धड़, मेरा मतलब असा का निचला हिस्सा, वो मदारियों से बंदर नचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जरीना ने अपनी कमर पर हाथ रखा और गुस्से से भरी नज़रों से देखा। वजीर साहब, खामोश रहें। वो इसे हवा में लटकाने वाला है। अगर इसने इसे जादू से गायब कर दिया तो हम इसे किसी जिन के पास ढूंढने नहीं जाएंगे। मदारी ने लाठी को जमीन पर गाड़ा और जैसे ही उसने कोई मंत्र पढ़ा, लाठी हवा में 3 फुट बुलंद होकर ठहर गई। तमाशाइयों ने तालियां बजाईं, मगर जाफर वजीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दीवानावार झाड़ियों से बाहर निकले और मदारी की तरफ दौड़े। ओए चमत्कार के बच्चे, ये जादू नहीं, ये चोरी है। जाफर ने एक ऐसी आवाज में दहाड़ मारी जो किसी बूढ़े शेर की घर्राहट जैसी थी। ये सोना सुल्तान के असाए मुबारक का है, इसे अभी मेरे हवाले करो। मदारी ने चौंक कर देखा। ये कौन सा नया मॉन्स्टर है जो मेरे तमाशे में घुस आया है? ए माई! जाफर अब भी जनाना लिबास के चीथड़ों में थे। दूर रह, कहीं तेरी मनहूस नज़र से मेरा जादू न टूट जाए। जाफर ने छलांग लगाई और हवा में मुअल्लक को सुनहरी हिस्से को पकड़ने की कोशिश की, मगर साबुन की फिसलन अभी बाकी थी। वो हवा में लहराए, मदारी के कंधे से टकराए और सीधा उस जादुई मटके में जा गिरे जिसमें मदारी ने अपने करतब के लिए सांप छिपा रखे थे। बचाओ, सांप! मेरी शलवार में सांप घुस गया! जाफर ने एक ऐसी चीख मारी जो पूरे बाग में गूंजी। जरीना ने फुर्ती से मदारी की लाठी झपटी। वजीर साहब, वो सांप नहीं है, वो तो सिर्फ रबड़ के खिलौने हैं। आपकी चीखों ने तो बेचारे मदारी का दिल ही फेल कर दिया। जाफर मटके से बाहर निकले। उनके सर पर एक नकली सांप लटक रहा था और चेहरे पर मदारी का काला रंग मल चुका था। जरीना, मुझे ये सोना मिल गया, मगर अब इसे असा के साथ जोड़ेगा कौन? जरीना ने जल्दी से हीरा, असा का बालाई हिस्सा और ये निचला सोना एक जगह जमा किए। जोड़ने का वक्त नहीं, सूरज निकल चुका है और सुल्तान बेदार होकर दरबार जाने वाले हैं। हमें अब शाही मिस्त्री के पास जाना होगा जो 1 सेकंड में इसे जोड़कर नोक पलक दुरुस्त कर दे। जाफर ने हाँपते हुए कहा, मिस्त्री, अब क्या मुझे हथौड़े भी खाने पड़ेंगे? शाही कारखाने में भट्ठी के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। रुस्तम लोहार, जिसके बाजू किसी देव की तरह फूले हुए थे, एक सुर्ख गरम लोहे पर हथौड़ा बरसा रहा था। ठाहाँ की आवाजें जाफर के खाली पेट में गूंज रही थीं। जरीना, मेरी हिम्मत अब पिघलते हुए लोहे की तरह बह रही है। जाफर ने भट्ठी की तपिश से बचने के लिए अपना साबुन ज़दा दामन समेटा। क्या ये लोहार इस नाजुक असा को अपनी इन भारी ज़रबों से कचूमर तो नहीं बना देगा? जरीना ने जल्दी से असा के तीनों हिस्से, ऊपरी लकड़ी, निचला सोना और वो फिसलता हुआ हीरा रुस्तम के सामने मेज पर रख दिए। रुस्तम भाई, ये सुल्तान की जिंदगी और मौत का सवाल है। इसे एक ऐसा टाँका लगाओ कि ये जुड़कर एक हो जाए और कोई पहचान ना सके कि ये कल रात से सैर सपाटे पर निकला हुआ था। रुस्तम ने अपनी एक आंख बंद करके इन टुकड़ों का मुआयना किया। बीबी, इसे जोड़ना तो आसान है, मगर इस हीरे को जड़ने के लिए शाही गोंद चाहिए जो सिर्फ शाही कुतुबखाने यानी लाइब्रेरी के पुराने नुस्खों में मिलती है। और ये क्या, ये काली कलूटी माई यानी जाफर यहाँ क्या कर रही है? क्या ये भट्टी में कोयला डालने आई है? जाफर वजीर ने गुस्से से अपना हथौड़ा नुमा मुक्का हवा में लहराया।
ओए लोहार, जुबान संभाल कर, मैं कोयला नहीं, इस सल्तनत का सूरज हूँ। वो अलग बात है कि आज ग्रहण लगा हुआ है। रुस्तम ने कहकहा लगाया और एक ही मिनट में असा के दोनों धाती हिस्सों को गर्म करके ऐसा जोड़ा कि वो बिल्कुल असली लगने लगा। लो बीबी, डंडा तो तैयार है, मगर ये हीरा, ये तो साबुन की वजह से बार बार गिर रहा है। इसे ले जाओ कुतुब खाने, वहां की कदीम किताबों के बीच एक तिलिस्मी लई छिपी है, वही इसे चिपका सकती है। जरीना ने असा उठाया और जाफर का हाथ पकड़कर दौड़ी। वजीर साहब, अब आखिरी मरहला है। कुतुब खाने के बूढ़े निगरान को चकमा देकर वो गोंद हासिल करनी है, वरना ये हीरा दरबार में सुल्तान के हाथ लगते ही नीचे गिर जाएगा और आपका सर कलम हो जाएगा। जाफर ने रूहानसी आवाज में कहा, किताबें? अब क्या मुझे इल्म की प्यास भी बुझानी पड़ेगी? जरीना, मैंने आज जितना सफ़र किया है, इतना तो मैंने हज पर भी नहीं किया था। वो दोनों कुतुबखाने के भारी दरवाज़ों की तरफ लपके, जबकि दूर दरबार के नकारे बजने की आवाज़ आने लगी थी। सुल्तान बेदार हो चुके थे। शाही कुतुब खाना, लाइब्रेरी, कदीम किताबों की बू और गर्द से अटा हुआ था। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि जाफर वजीर के साबनज़दा पाँव की चाप भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। मौलाना वरक, जो कुतुब खाने के निगरान थे, अपनी बड़ी सी ऐनक नाक पर टिकाए एक बोसीदा किताब पर सर धरे खराटे ले रहे थे। जरीना, देखो, ये मौलाना तो ख्वाबों की वादी में है। जाफर ने सरगोशी की, जिनका चेहरा अब मदारी के काले रंग और लोहार की भट्टी के धुएं से निस्फ शब का समा पेश कर रहा था। वो रही वो कदीम सुराही जिसमें शाही गोंद रखी है। जरीना ने एहतियात से सुराही उठाई, मगर जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक ऐसी तेज बू निकली कि मौलाना वरक ने नींद में ही एक जोरदार छींक मारी। जाफर बदहवासी में एक अलमारी के पीछे छुपे तो पुरानी किताबों का एक ढेर उन पर आन गिरा। कौन है? क्या कोई इल्म का प्यासा आधी रात को यहाँ प्यास बुझाने आया है? मौलाना ने हड़बड़ा कर पूछा। जरीना ने फौरन अपनी आवाज बदली। मौलाना, मैं कुतुब खाने की रूह हूँ। बस ये देख रही थी कि आपकी नींद में कोई खलल तो नहीं पड़ा। आप सो जाइए, इल्म की शमा रोशन रहेगी। मौलाना ने बड़बड़ाते हुए दोबारा आंखें मूंद लीं। जरीना ने जल्दी से वो लई निकाली और असा के सिरे पर मल दी। जाफर ने वो साबनज़दा चिकना हीरा उस पर रखा। जैसे ही हीरा उस लई से टकराया, एक हल्की सी चमक पैदा हुई और वो ऐसे जुड़ गया जैसे कभी अलग हुआ न था। हो गया! जाफर ने खुशी से नारा मारा, मगर फिर अपनी काली रंगत और जनाना लिबास के चीथड़ों को देखकर ठंडी आह भरी। असा तो जुड़ गया, मगर मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में दरबार कैसे जाऊंगा? जरीना ने जाफर का हाथ पकड़कर खींचा। वजीर साहब, अब न नहाने का वक्त है और न ही सिंगार का। सुल्तान दरबार में पहुंच चुके हैं और उनका हाथ अपने बिस्तर पर खाली जगह टटोल रहा होगा। हमें अभी और इसी वक्त महल के ख्वाबगाह में घुसना होगा। महल के राहदारियों में पहरेदारों की तब्दीली हो रही थी। जाफर और जरीना किसी साए की तरह छुपते छिपाते सुल्तान के ख्वाबगाह के अकबी दरवाजे तक पहुंचे। अंदर से सुल्तान के हाँपने और बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा आसा कहाँ है जाफर? ओ जाफर, कहाँ मर गए तुम? मेरी कुव्वत कहाँ गई? सुल्तान बिस्तर पर तड़प रहे थे। जाफर वजीर ने दीवार के सुराख से देखा। सुल्तान की पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो तकियों के नीचे हाथ मार रहे थे। जरीना ने असा जाफर के हाथ में थमाया। जाइए वजीर साहब, ये आपकी आखिरी बाजी है। इसे बिस्तर पर ऐसे रख दीजिए कि सुल्तान को लगे ये वहीं था। जाफर, जो अब काले रंग, साबुन की झाग और फटे हुए घाघरे में किसी अफ्रीकी जादूगरनी जैसे लग रहे थे, रेंगते हुए बिस्तर के करीब पहुंचे। उन्होंने कमाल के फुर्ती से असा को सुल्तान के हाथ के नीचे सरका दिया। जैसे ही सुल्तान का हाथ उस ठंडी और ठोस शय से टकराया, उनके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। आह, मिल गया! तो ये यहाँ छुपा हुआ था। जाफर, कमबख्त जाफर, देखो, मेरा असा मेरे पास ही था और मैं खामखा परेशान हो रहा था। सुल्तान मुड़े ताकि जाफर को पुकारे, मगर उनकी नज़र बिस्तर के पास बैठे उस अजीबो-गरीब हयूले पर पड़ी जिसके सर पर नकली सांप था और चेहरा सिया था। या अल्लाह, ये क्या बला है? मेरे कमरे में जादूगरनी कहाँ से आई? जाफर ने फौरन अपना वही पुराना भारी लहजा अपनाया। आलीजा, डरिए मत, ये मैं हूँ, आपका वफादार वजीर जाफर। सुल्तान ने आंखें मलकर देखा। जाफर, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? क्या तुमने रात भर किसी भट्टी में कोयले झोंके हैं या किसी घोड़े से कुश्ती लड़ी है? जाफर ने एक लंबी सांस ली और झुककर सलाम किया। आलीजा, मैंने रात भर आपके इस असा की हिफाजत के लिए वो पापड़ बेले हैं कि तारीख उन्हें सुनहरे हरफों में लिखेगी। मैंने पोशीदा दुश्मनों से जंग की है ताकि आपका ये वक़ार सलामत रहे। सुल्तान ने असा को फखर से लहराया। वाह जाफर वाह, तुम्हारी वफादारी का कोई जवाब नहीं, मगर तुमसे लीद और साबुन की मिलीजुली बू क्यों आ रही है? जाफर ने मुस्कुराकर जरीना की तरफ देखा जो पर्दे के पीछे से अंगूठा दिखा रही थी।
حضور یہ فتح کی خوشبو ہے جو صرف ان کو آتی ہے جو رات بھر سختی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ سلطان نے خوش ہو کر جعفر کو خلعت فاخرہ یعنی اعلیٰ لباس دینے کا اعلان کیا اور دربار کی طرف چل دیے۔ جعفر نے سکون کا سانس لیا اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ زرینہ قریب آئی اور دھیمے سے کہا، وزیر صاحب مبارک ہو، عصا بھی بچ گیا اور آپ کی گردن بھی، مگر یاد رکھیے اگلی بار سلطان کا کوئی وزنی راز غائب ہوا تو میں ڈبل فیس لوں گی۔ جعفر نے ہنستے ہوئے کہا، اگلی بار سلطان کا کچھ بھی غائب ہو میں استعفیٰ دے دوں گا۔